کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لیز پر زمین لیں گے اور اس سے روزگار کو، فوڈ سیکیورٹی کو اور جو جدید پریکٹسز ہیں فارمنگ کی ان کو فروغ ملے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس میں انشاءاللہ جیسے جیسے اس کو فروغ ملے گا ہم فارمنگ کے اندر سیلف سفیشینٹ ہوں گے اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا قدم ہوگا۔ اس کے علاوہ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ایکٹ 2021 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے جو کہ اسمبلیوں میں پیش ہوگا، اور اس میں پنجاب میں مستقل بنیادوں پر بڑی تعداد میں سہولت بازار قائم کیے جائیں گے جہاں پر عوام کو سستے داموں جو اشیاء ہیں وہ دی جائیں گی، اور اس اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ ہوں گے اور وائس چیئرمین جو ہوں گے وہ صوبائی وزیر صنعت وہ ہوں گے، اور یہ اتھارٹی جو ہے تحصیل کی سطح تک جو سہولت بازار ہے ان کے قیام کو دیکھے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم قدم جو کل لیا گیا ہے وہ پنجاب کابینہ نے پنجاب پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے۔ یہ بھی پیش ہوگا اسمبلی میں، اور یہ اتھارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کو ریگولیٹ کرے گی اور پرائیویٹ سکول کے طلباء، والدین، اساتذہ شکایت کے ازالے کے لیے اس اتھارٹی کو رجوع کر سکیں گے، اور اس اتھارٹی کے ایکٹ کو بنانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا ہے اور ان سے مشاورت کی ہے اور ان کی کنسلٹیشن سے یہ بنایا گیا ہے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی اس کے اندر شامل ہو۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اس نے کچھ سفارشات دی تھیں، ان کی روشنی میں مختلف جو پوسٹ تھیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس میں تمام محکموں کے جو ٹیلی فون آپریٹرز ہیں ان کی اسامیاں بھی اپ گریڈ ہوں گی۔ محکمہ جیل خانہ جات اور دیگر محکموں نے بھی کافی ساری سفارشات دی تھیں جو منظور کر دی ہیں، اور جن محکموں کی سفارشات نہیں آئیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی جلد از جلد کابینہ میں اس ضمن میں اپنی سفارشات پیش کریں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پہ 95% جو استثناء ہے اس کو دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جو الیکٹرک کارز ہیں، الیکٹرک وہیکلز، ان کو پروموٹ کیا جائے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک موسمی مسئلہ ہوتا ہے فضائی آلودگی کا، اسموگ کا، اس کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو یہ انسینٹیو جو ہے جنرس انسینٹیو، یہ بھی پنجاب کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس ضمن میں شامل تھیں اور میں بڑی کوئکلی آپ کو وہ بتاتا جاتا ہوں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی اور اہلیت کا معیار طے کرنے کے لیے جو معاملہ تھا وہ کابینہ نے محکمہ قانون کو اس کے سپرد کیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کابینہ نے ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اس کے اندر بعض محکموں کے کانٹریکٹ ملازمین جو ہیں ان کو مستقل کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط تھے اس میں بھی ترمیم کی منظوری دی ہے۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں جو ہمارے آوارہ کتوں کی برتھ کنٹرول پالیسی تھی اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے تاکہ ہمارے جو شہر ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، ان کو ڈاگ بائٹ سے سیف بنایا جائے، اور اس طرح کے کئی معاملات بھی پہلے آپ کو پتہ ہے خبروں میں آئے تھے۔ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی ایکٹ 2020 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پنجاب ڈرگ رولز 2007 میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی ہے، اور جو رواں مالی سال 2021-22 ہے اس میں جو ہمارے کموڈٹی آپریشن ہیں ان کو جو فائنینشیل مدد چاہیے تھی اس کے حوالے سے ٹیکنیکل اور ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح اسی رواں مالی سال کے دوران امپورٹڈ شوگر پر مارک اپ اور سبسڈی کے لیے بھی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ نے یہ بھی منظوری دی ہے کہ پنجاب میں جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ سیکٹر ہے اس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، اور تمام ادارے جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے تحت کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے ان کی تشکیل نو بھی کی جائے گی اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن بزنس رولز 2021 کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن میں وسیلہ تعلیم پروگرام کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ رواں مالی سال میں جو کفایت شاری کے اقدامات ہیں اس کی منظوری بھی پنجاب کابینہ نے دی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور فیصلے ہیں۔ ہمارے جو پولیس کے ایس ایچ اوز ہیں ان کو ڈرائنگ اینڈ ڈسپرزنگ آفیسر کی جو پاورز ہیں وہ دے دی گئی ہیں، مالی اختیارات، تاکہ وہ اپنا نظام جو تھانے کا ہے بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ اور اس کے علاوہ پولیس میں جو اکاؤنٹنٹس کی پوزیشن ہے
BS-14 میں اس کی 720 اسامیوں کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ ان کلاسیفائڈ فارسٹ کو پروٹیکٹڈ فارسٹ قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نمل جھیل کو تحفظ کے لیے ویٹ لینڈ جو قرار دینے کی منظوری بھی ہو گئی ہے، اور پنجاب وائلڈ لائف پروٹیکشن پریزرویشن کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ جو ترمیمی ایکٹ 2007 ہے، اس میں جو نایاب نسل کے پرندے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو بھی فرسٹ شیڈول سے تھرڈ اور فورتھ سے بھی تھرڈ شیڈول میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹلا ریزرو فارسٹ کوٹلا جوگیاں کو بھی نیشنل پارک قرار دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس مری کے حوالے سے کوئی اراضی کی توسیع کا مسئلہ تھا، جس کا معاملہ وزارتی کمیٹی کو دیا گیا ہے، اور سالٹ رینج نیچر ریزرو کمپلیکس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، اور کوٹ ادو کے موضع گجرات میں ماڈل پولیس اسٹیشن اراضی سینٹر اور ریسکیو 1122 اسٹیشن کے قیام کے لیے بھی کنال کی جو منتقلی تھی 4 کنال کی زمین کی وہ بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹی چھوٹی فیصلے ہیں جو آپ کو پریس ریلیز میں ہم دے دیں گے، اور اس کے علاوہ کئی ایسی رپورٹس تھی پرانی آڈٹ رپورٹس اور باقی چیزیں جن کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ یہ بڑا طویل اجلاس تھا، لیکن اس میں جو تمام اہم فیصلے تھے ان سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ شکریہ۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے گا کل وزیر اعظم نے بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، عوام کو ریلیف دے دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو اس وقت ان کی تڑپ ہے وہ عوامی مفاد میں ہے یا کہ ذاتی اقتدار کے لیے وہ ہاتھوں مار رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل بڑا ایک بڑی سی بیان دیا اور خطاب بھی کیا جس سے عوام کو کسی حد تک ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک تاریخی پیکج کا اعلان کیا ہے، اور اس پیکج کی ٹائمنگ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو یہ گلوبل کرائسس آیا ہوا تھا کموڈیٹیز کا، یہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، لیکن جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بہت جلد یہ جو گلوبل ویو ہے یہ نیچے نہیں آنے والی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ عوام کو ریلیف ملے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف پٹرول اور ڈیزل میں 10 روپے کی کمی آئے گی، بلکہ یہ 10 روپے کی کمی نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو 20 روپے کی کمی ہے، کیونکہ 10 روپے بڑھانے کی سفارش جو تھی وہ موجود تھی، اور یہ 20 روپے کی ہٹ لی گئی، اور اس کے بعد اس کو فیوچر کے اندر بھی اس کو سٹاپ کیا گیا کہ بجٹ تک ہم مزید نہیں بڑھائیں گے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور عوام کا جو مشکلات ہیں ان کو ازالہ ہو۔ بجلی کے جو نرخ ہے اس کو بھی اسی لیے کم کیا گیا ہے۔ میں ذرا بات پوری کر لوں۔ اپوزیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن نے مہنگائی کے ایشو کے اوپر صرف اور صرف سیاست کی، اور آج تک ان کی طرف سے ایک بھی سجیشن نہیں آئی کہ کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے۔ پہلے بھی جو اقدامات کیے، احساس راشن پروگرام وغیرہ، وہ بھی حکومت نے خود کیے، یہ تاریخ ساز فیصلے بھی کیے، اور اس کے بعد اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جب یہ مارچ چلیں گے تو یہ صرف جو ہے اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو سرو کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس مارچ کا اب اور کوئی مقصد نہیں بچا، اور ہمارے کپتان نے جو ہے مہنگائی کو بھی اللہ کے فضل سے کلین بولڈ کر دیا۔ جی دیکھیے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ آپ نے 2 باتوں کا حوالہ دیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے جھنڈے کی جو سفید پٹی ہے اس کی لاج بھی ہمیں رکھنی ہے۔
لیکن یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ جو نکاح تھا یہ پنجاب مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے حوالے سے تھا، اور مسلمان ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ختم نبوت جو ہے مسلمان ہونے کے لیے ہمارے فیتھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور اسی لیے اس نکاح نامے میں اگر آپ نے اسلامک لاز کے حوالے سے نکاح کرنا ہے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس مسلمان ہیں اور اپنے جو یقین اور ایمان کے تمام تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اور جو بات آپ اقلیتوں کے حوالے سے کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہے، وہ اپنی جگہ بات صحیح ہے اور یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے۔ پیٹرول پہلے 12 روپے بڑھایا گیا، اسے پھر 10 روپے کم کیا گیا، بجلی کا ریٹ 7 روپے بڑھایا گیا، 4-5 روپے کم کیا گیا۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے یہ ریلیف دیا ہے یا پھر پہلے جو مہنگائی کی تھی اسے کم کر کے پھر دوسرا ان کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ جتنا ریٹ کم کیا جاتا ہے اگلی دفعہ اگلے مہینے کے شروع میں اس سے ڈبل ریٹ پیٹرول ڈیزل اور بجلی کا بڑھایا جاتا ہے، تو اس میں ریلیف کہاں پر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیف یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگلے بجٹ تک اب اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، اور یہ عوام کے لیے ایک سکھ کا سانس ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ پہلے قیمت بڑی تھی، دیکھیں پیٹرول کی جو قیمت ہے یا بجلی کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں یہ کسی میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں بڑھتے، یہ تو امپورٹڈ ایک آئٹم ہے۔ عالمی منڈی میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں، آگرہ بھی اسی طرح قیمتیں بڑھانے کا کہتا ہے، تو اگر عالمی منڈی میں 91 سے $100 پہ گئی ہے قیمت تو اوگرا نے سفارش کی کہ 10 روپے قیمت مزید بڑھا دیں۔ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف وہ 10 روپے نہیں بڑھانے بلکہ اس قیمت سے بھی 10 روپے کم کرنے ہیں۔ یہ فائنینشیل ہٹ ہے، یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو وزیر اعظم نے کیا ہے عوام کی فلاح کے لیے، اور یہ انشاءاللہ اس فیصلے پہ ہم قائم رہیں گے۔ اور پہلے جو بڑھتے رہے ہیں وہ تو عالمی منڈی کے جو فیصلے تھے، جو تیل کی قیمتیں اس کی لائن میں بڑھتے رہے ہیں، اگر وہ ابھی مزید اوپر جائے گی تو ہمیں مزید اس کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ ہماری پہلی ترجیح ہے عوام کی آسانی، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور عوام کے اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، میں عمران خان صاحب کا ایک ورکر ہوں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہوں، اور میری تمام جو وابستگی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ باقی میں آپ کو یقین دلا دوں کہ یہ حکومت جو ہے انشاءاللہ 2023 تک چلے گی، اور اس طرح کی جو باتیں افواہیں ہیں ان کو آپ زیادہ جگہ نہ دیں اپنے دل میں۔ آپ کا دیکھیں، وزیر اعظم کا جو اسکیجول ہے وہ تو وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ جی پہلے کب کرتے ہیں آج کیا کرتے ہیں، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات اس کے اوپر بتا دوں، یہ پہلے بھی کیا ہے اور یہ ہر دفعہ آتی ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں پہ وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ایک پیج پہ بھی آتے ہیں، اور یہ ایک مستقل عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے پچھلے 3.5 سال سے جاری ہے، آج بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ 2023 تک ایسے ہی یہ بات آگے چلے گی، مل جل کے آگے چلیں گے۔ نہیں، دیکھیں، عدالتوں کا کنٹرول واقعی ہمارے پاس نہیں ہے۔ عدالتیں اس ملک میں آزاد ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم آف جسٹس ہے وہ بروکن ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا کچھ چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتی ہیں، جہاں پہ واچ اینڈ وارڈ ہے، جہاں پہ انویسٹیگیشن ہے، جہاں پہ پروسیکیوشن ہے، اور کچھ چیزیں عدالتوں کے پاس ہیں جہاں پہ ٹرائل آتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ انصاف کے حصول کے لیے بہت عرصہ جو ہے ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے صحیح کہا
کہ جس ملک میں وزیر اعظم کو انصاف کے حصول میں اتنا وقت لگے گا وہاں عام شہری کیا کرے گا. تو ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. جو چیزیں حکومت کے پاس ہیں ان کو اپنے اینڈ پہ ٹھیک کرنا ہے. جو چیزیں عدالتوں کے پاس ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے پاس، ان کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ہم نے جو ایکسیس ٹو جسٹس کو اس ملک میں امپروو کرنا ہے. جی پوری قوم کو یہاں ہے کہ کون سا ادارہ آزاد ہے اور کون سا ادارہ جو ہے وہ کرپشن کے زخم میں گوڈے گوڈے اٹکا ہوا ہے. تو کیا کہیں گے کہ کیوں عدلیہ کو آپ استثنا دے دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 70-75 سال سے ہمارا ملک ایسے نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں ایسا ملک نہیں دے کے گئے تھے. انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. یہ تو پچھلے 30-40 سال کے اندر اللہ کے فضل سے جتنی آپ کی سیاسی جماعتیں آئیں اور حکومتیں آئیں، سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالا اس ملک کو پیچھے لے جانے میں، اس ملک میں قرضے چڑھانے پہ، اس ملک کو نیچے لے جانے میں. تو یہ تو اوور دا ایئرز جو ہے یہ حالات جہاں تک پہنچے ہیں. اب بات آ گئی عدلیہ کی. اگر آپ کے ملک میں عدلیہ آزاد ہے تو آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا، آپ نے جسٹس سسٹم کی بات کی، ہمارا اصل مسئلہ سپیریئر جوڈیشری نہیں ہے، سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے. سبارڈینیٹ جوڈیشری وہاں پہ ہے جہاں پہ عام لوگوں کو انصاف کے لیے جانا پڑتا ہے. میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جہاں پہ کیسوں کی پینڈنسی زیادہ ہے، جہاں پہ ڈیٹس لگتی ہیں، جہاں پہ کئی دفعہ جانا پڑتا ہے. سبارڈینیٹ جوڈیشری کے مسائل زیادہ ہیں. سپیریئر جوڈیشری آزاد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس کو فیصلہ پسند نہیں آتا وہ ان کی آزادی پہ سوال اٹھا دیتا ہے. تو یہ تو آزاد عدلیہ کے فیصلے ایسے ہوں گے، کسی کو اچھے لگیں گے، کسی کو نہیں لگیں گے. کئی دفعہ ہمارے خلاف بھی فیصلے آئیں گے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. اور میرے خیال میں پورے قوم کو اسی اصول کو رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کے فیصلوں کو سر آنکھوں پہ رکھنا بھی چاہیے. شکریہ جی، تھینک یو.